جو پیچھے کے حصے میں احباب ہیں سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہ آگے کے حصے میں تشریف لائے. قریب قریب آ جائیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور تمام احباب بلند آواز ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، اس لیے کہ ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج جمعہ کا دن ہے اور 12 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول متفقہ طور پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کا دن ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. پیدائش بعض محققین کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے اور بعض کے نزدیک 12 ربیع الاول. اس میں اتفاق ہے. بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ حضور 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور بعض محققین و محدثین کی رائے یہ ہے کہ حضور 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول دو طرف ہے. آج 12 ربیع ہونے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمالہ، آپ کے شائی جمیلہ، آپ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنا تھا اور خاتم النبیین بنا کر بھیجنا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو وجود بخشا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نہیں بخشتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا نہیں بناتے. آج میں اور آپ اس مسجد میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں وجود بخشنا تھا، بھیجنا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ساری کائنات کو وجود بخشا. کئی نبی اور رسولوں کو اللہ پاک نے ان کے وقت میں معجزات دیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کئی معجزات دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، شکم معذر میں ہیں، حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہیں. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے عبد المطلب سے یہ شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے، شکم معذر میں ہیں، ماں کے پیٹ میں ہیں. یعنی حضور کی دادی نے حضور کے دادا سے یہ شکایت کی کہ یہ جو ہماری بہو ہے یہ خوشبو لگاتی ہے. چنانچہ عبد المطلب نے پوچھا کہ خوشبو کہاں سے لائی ہو؟ تو کہنے لگی مجھے کچھ پتہ نہیں، یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا جب سے یہ پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسے معجزات دیے تھے کہ آپ ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ میں ہیں، شکم معذر میں ہیں. تو یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. تو آج کل ولادت کے وقت جو گندگی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میں اور آپ اسی طریقے سے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو کوئی غلیظی نہیں، بالکل خوشبو معطر ہو گیا اور آنکھ کاٹنی پڑتی ہے.
دائی کو آنکھ کاٹنی پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کٹی ہوئی تھی اور ختنہ ہو کر تھی. یہ معجزات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر اس کے بعد مکے کی تہذیب و تمدن اس وقت یہ تھی کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس کی پرورش کے لیے دور سے قافلے آتے اور بچے کو کچھ عرصے کے لیے اس کی پرورش کے لیے دودھ پلانا، اس کی دیکھ ریکھ کے لیے دوسروں کے یہاں پر قافلے آ کر لے جایا کرتے. جب کچھ وہ بڑا ہو جاتا تو پھر اس کو لا کر چھوڑ دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو قبیلے بنی سعد کی 10 عورتیں مکے کی طرف روانہ ہوئی، جس میں سے 9 عورتیں آگے تھی اور آخر میں دائی حلیمہ تھی. جب آپ پیدا ہوئے تو شفا بنت اسد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ وہ پریشان ہوئی اور کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہ آمینہ یہ بچہ کیسا؟ پورا گھر اور اطراف و کناف خوشبو سے معطر ہو گیا. شفا بنت اسد عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول، مشہور معروف صحابی رسول، 10 مبشرہ میں شامل. ان کی والدہ نے کہا کہ آمنہ یہ بچہ کیسا؟ ولادت کے وقت سارا اطراف و کناف کا پورا خوشبو سے معطر ہو گیا. جب آپ پیدا ہوئے تو قبیلے بنی سعد کی عورتیں آئی اور مکے کا قاعدہ اس وقت یہ تھا کہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو دور دراز کے کوئی آتے عورتیں اور اس کو پرورش کے لیے لی جاتے اور اس کی پرورش ہونے کے بعد پھر لا کر چھوڑ جاتے. اس کے عوض میں ان کو انعام دیا جاتا، ان کو تحفے اور تحائف دیے جاتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو قبیلے بنی سعد کی 10 عورتیں مکے کی طرف آئی اونٹنیوں پر. 9 عورتیں آگے تھی اور دائی حلیمہ سب سے پیچھے تھی، اس لیے کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی. دائی حلیمہ کی اونٹنی کمزور تھی. تو پہلے جو 9 عورتیں تھیں انہوں نے اور بھی بچے تھے اٹھا لیے، اعلیٰ ذات کے یعنی مکے کے رئیس لوگوں کے بچے اٹھا لیے. اس عوض میں کہ تحفے طوائف زیادہ ملیں گے، انعام زیادہ ملے گا. 9 عورتوں نے تمام بچے مکے کے لے لیے پرورش کے لیے. جب آخری میں دائی حلیمہ آئی تو حضور اکیلے تھے. تو دائی حلیمہ کے خاوند نے کہا کہ حلیمہ یہ بچہ لے لو، یتیم ہی صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اللہ پاک اس کے بدلے میں ہم کو اجر دے گا. چنانچہ دائی حلیمہ بھی تھنوں میں دودھ نہیں، جب حضور کو اپنی گود میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا دودھ پلانے لگی تو چھاتی میں دودھ آ گیا. پھر دوسری طرف کو کیا تو حضور دودھ نہیں پیے، اس لیے کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے. چنانچہ دائی حلیمہ حضور کو لے کر گئی. پرورش ہوئی دائی حلیمہ کے پاس. اس کے بعد حضور کچھ عرصے کے بعد مکے کا ایک قافلہ جو شام کی طرف تجارت کے لیے جاتا تھا، ہمیشہ جاتے تھے، وہ قافلہ مکے سے شام کی طرف روانہ ہوا. بحیرہ رائب کی جگہ وہ آج بھی موجود ہے. اس قافلے کے سردار عبد المطلب تھے. اس قافلے کے سردار حضور کے چچا تھے. تو وہاں پر ایک راہب نے آ کر ان کو دعوت کی کہ تمہاری کل دعوت ہے. حضور کو دیکھا، اس نے حضور کو دیکھا، آنکھوں میں ڈورے، لال رگیں ہیں. اس نے دعوت کی. پھر دوسرے دن کے درخت کے سائے میں تمام یہ قافلہ بیٹھ گیا، سائے کے اندر بیٹھا. اور وہ راہب آ کر کہنے لگا کہ سب ہیں یا کوئی کم ہے؟ تو حضور کے چچا نے کہا کہ ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے، وہ اونٹ چرا رہا ہے. وہ راہب دل میں کہنے لگا کہ اس لیے تو تمہاری دعوت کی ہے
بلاؤ اس کو۔ جب حضور کو بلایا گیا، حضور بچے تھے، تو قریب سے اس راہب نے حضور کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا یہ آنکھیں جو سرخ رنگ ہے یہ سفر کی وجہ سے ہے یا پیدائشی ہے؟ تو فرمایا پیدائشی ہے۔ پھر پیچھے کرتا اٹھا کر دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے، پلٹ جاؤ ورنہ یہود اس کو قتل کر دیں گے۔ اس دنیا کا یہ آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ معجزات عطا کیے تھے۔ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم چلے گئے، کسی حالت میں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھنا، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، چلے گئے۔ عدی بن حاتم کی بہن حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لائی گئی۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ مجھے آپ سواری کا انتظام کر دیں، مجھے سواری دے دیں، مجھے راستے کا خرچہ دے دیں، مجھے زاد راہ دے دیں اور باعزت حفاظت سے مجھے میرے بھائی کے پاس چھوڑ آئے۔ حضور نے فرمایا بھائی اس کو دے دو، سواری بھی دے دو، اس کو راستے کا خرچہ دے دو، زاد راہ دے دو اور اس کو باعزت اپنے بھائی تک پہنچا دو۔ جب عدی بن حاتم کی بہن کو باعزت اس تک عدی بن حاتم تک پہنچایا گیا تو عدی بن حاتم چونک گیا، پریشان ہوا، تو گرفتار ہو کر گئی تھی، پھر کیا بنی، کیا ہوا؟ کہنے لگی ایک بار جا کر دیکھ تو صحیح، خلق عظیم ہے کیا، دیکھ تو صحیح، باعزت وہاں سے آ رہی ہوں۔ چنانچہ عدی بن حاتم آیا دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو عدی بن حاتم کو دیکھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو عدی بن حاتم نے کہا کہ حضور میرے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اس وقت میرے دل نے گواہی دی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضور وہاں سے اٹھے اور کاشان اقدس کی طرف چل پڑے۔ عدی بن حاتم بھی پیچھے ہو لیے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی اور اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی طویل بات کی۔ عدی بن حاتم ساتھ میں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے برابر اس کو اطمینان بخش جواب دیا، جواب دیتے چلے گئے۔ یہ سب عدی بن حاتم دیکھ رہا ہے، ساتھ میں ہے۔